در کی میاں اندر گدا آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ رب العزت کی ذات، اس نے تجھے وجود بخشا ہے، تو اس کا وجود تیرے اندر موجود ہے کہ اس نے فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے انسان میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ تو اس عظمت کو، اس بڑائی کو، اس پہچان کو پہچان لے کہ تیرے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا نور رکھا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جب تو اسے پہچان لے گا پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم چمس در کیمیا اندر گداز، جس طرح سے کیمیا کو جب تانبے کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، جب تو اپنی پہچان کر لے گا کہ میرے اندر جو نور ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی سونا بن جائے گا، تجھے اپنی تخلیق کا پتہ چل جائے گا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا، تیرا مقصد کیا ہے۔ تجھے پیدا تو اس نے اپنی پہچان کے لیے کیا تھا، لیکن تو نے دنیا میں آ کے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آگے آپ بات کو مکمل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں در منو ما سخت کر دستی دستی تو دست جملہ خرابی از دو ہست آپ فرماتے ہیں در منو ما سخت کر دستی تو دست، تو نے میں اور میرا ان دو چیزوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا ہے اور یہ ہمارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے دو چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ میں، میرا اور یہ تو ہے اور یہ تمہارا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہست ای جملہ خرابی از دو ہست، یہ ساری خرابی صرف دو وجودوں کی وجہ سے ہے۔ دو وجودوں کی وجہ سے کیسے ہے کہ تو ہر معاملے میں کہتا ہے کہ یہ کوشش میری ہے، یہ کام میرا ہے، اس میں یہ محنت میری ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ جو کوشش ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ جو محنت ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس کا پھل دوسری کی توفیق سے ملے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا تو تجھے مطلوبہ حاصل نتیجہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے دو وجود بنائے ہوئے ہیں نا، کہ ایک تو ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو الگ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ دو وجودوں کا سارا معاملہ ہے۔ وجود ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، معاملہ ایک کا ہی ہے۔ جب تو یہ جان لے گا کہ یہ جو کوشش ساری کی جا رہی ہے یہ اسی کی توفیق سے ہے، اب اس کے اوپر مطلوبہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ بھی اس کی مہربانی سے ہی ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر مولانا روم ایک آسان سی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس کا محبوب اس سے سوال کرتا ہے کہ آج تو مجھے یہ بتا کہ تجھے میرے ساتھ زیادہ محبت ہے یا کہ اپنی جان کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ اب وہ سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے کہ جو میری جان ہے یہ بھی تیرے ساتھ وابستہ ہے، میرا چلنا پھرنا بھی تیرے ساتھ وابستہ ہے، میری آنکھیں بھی تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ اگر میں اپنے آپ سے محبت کروں تو وہ بھی تیرے لیے ہے،
کہ تجھے میں نے دیکھنا ہے, تیرا میں عاشق ہوں, اگر تیرے ساتھ محبت کروں تو وہ بھی تیرے ساتھ ہے, لہٰذا میں اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوں, وہ بھی تیرے لیے کر رہا ہوں, اگر تجھ سے محبت ہے وہ بھی تیرے لیے ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بس یہی معاملہ ہے کہ جب تیرا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ سارے کا سارا تیرا ہے, میرا وجود بھی تیرا ہے, میرا عمل بھی تیرا ہے, میرا فعل بھی سارے کا سارا تیری مہربانی سے ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ سارے معاملات تیرے درست ہو جائیں گے. اس کے برعکس کہ تو نے اس کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہاتھ میرا ہے, پاؤں میرے ہیں, کان میرے ہیں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, پورے وجود کے اندر اس نے اپنے لشکر چھوڑے ہوئے ہیں, جس کو وہ حکم دیتا ہے وہ لشکر حملہ آور ہو جاتا ہے. سارے کے سارے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, بندہ بالکل ٹھیک ہے, یکدم دوسرے دن اس کا ہارٹ فیل ہوتا ہے, بندہ چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پرسوں ٹیسٹ کروائے ہیں بالکل ٹھیک سی, آج اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے. یہ وہ اللہ رب العزت کا لشکر ہے جس نے حملہ کیا اور فوراً بندہ جو ہے وہ گر گیا. اس کے برعکس وہ بندہ جو بڑا جوان ہے, جس کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے کوئی بندہ چھڑا نہیں سکتا, اس کو اپنی اس مضبوطی پہ بڑا ناز ہے, اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں. جو وہ مضبوطی سے پکڑتا تھا اور کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا, اب پانی کا گلاس اٹھانے سے بھی عاجز ہے. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بس اس چیز کو تو پہچان لے کہ یہ سارے کے سارے اعمال جو تجھ سے صادر ہو رہے ہیں یہ بھی اسی کی توفیق سے ہیں, جو آگے نتائج نکلنے ہیں وہ بھی اسی کی توفیق سے ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے, یہ میں تو کا جھگڑا ختم کر دے, صرف یہی کہے کہ تیری ذات ہے, تو ہی ہے, تو اللہ رب العزت تیرے اوپر مہربانی فرماتا چلا جائے گا. یہی چیز وہ ہے کہ جو قربانی کا فلسفہ ہے, جو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کہ اپنی خواہشات کو, اپنے معاملات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے صرف اور صرف اس خالق حقیقی کا قرب حاصل کرنا ہے. کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد, اپنی جان, اپنے جو بیوی ہے, بچے ہیں, ساری چیزوں کو ختم کیا, صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کے حکم کو مانا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو بھی صرف اسی کا حکم مان, تیرے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے گئی میں تے میں آرام پایا, ساری میں دہائی خطا جانی, ساری میں دہائی خطا جانی. کہ جب انسان کے اندر سے یہ میں ختم ہو جاتی ہے تب بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جب تک بندہ میں کرتا رہتا ہے تب تک وہ پھر گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے. وہ جس طرح سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بندہ جی بڑا پاڈا ہے, جتنا زیادہ یہ عقل مند بننے کی کوشش کرتا ہے اتنی ہی زیادہ یہ بیوقوفیاں کرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنی عقل کے پرکھتا ہے, اور جو اللہ رب العزت کی ذات کا بندہ ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی مہربانی فرماتا چلا جاتا ہے.